ایک بزرگ کے یہاں ہدیہ آیا، مجلس میں بیٹھے کر ہدیہ آیا، تو ایک مجلس میں سے ایک نے یہ کہا کہ الہدایا مشترکۃ، ہدیہ مشترک ہوتا ہے، سب کا حصہ ہوتا ہے اس میں، تو انہوں نے سارا ہی اسے دے دیا، لے ہم شرک کو پسند نہیں کرتے، انہوں نے سارا ہی اسے دے دیا اور یہ کہا کہ ہم شرک کو پسند نہیں کرتے۔ یہ قصہ تو اسے محفوظ رکھو۔ ایک دوسرا قصہ ہے، حضرت امام ابو یوسف علیہ الرحمہ جو امام اعظم کے شاگرد ہیں، امام ابو یوسف، ان کی مجلس ایک مرتبہ ہو رہی تھی اور کسی نے کوئی ہدیہ پیش کیا، تو مجلس میں سے ایک نے کہا الہدایا مشترکۃ، تو حضرت نے خادم سے کہا میرے گھر پہنچا دے، فرمایا جا میرے گھر پہنچا دے، اور لوگوں سے کہا یہ وہ ہدیہ نہیں جو مشترک ہوتا ہے، نہیں دیا کسی کو، مجلس میں سے نہیں دیا، اور خادم سے کہا میرے گھر پہنچا دے۔ تو دیکھو ایک قصہ وہ بھی ہے، انہوں نے بانٹا نہیں، سارا اسے دے دیا اور یہ کہا کہ نہیں ہم شرک نہیں پسند کرتے تو سارا ہی لے لے، اور امام ابو یوسف نے کسی کو نہیں دیا، گھر بھیج دیا۔ علماء کرام نے کہا کہ یہ فقیہ ہیں، امام ابو یوسف فقیہ ہیں، اگر امام ابو یوسف علیہ الرحمہ اس کے کہنے پر یہ ہدیہ سب میں بانٹ دیتے مسئلہ بن جاتا، مسئلہ بن جاتا، اور آج ہر ایک کو بانٹنا پڑتا، اور ان بزرگوں نے عمل کر دیا، وہ بزرگی کی باتیں ہیں، آج اگر کوئی اس پر عمل کرتا ہے تو وہ بہت بڑی بات ہے، بزرگی کی بات ہے، وہ مسئلہ نہیں ہے، وہ بزرگی کی بات ہے۔ تو بزرگ کا جو عمل تھا وہ ان کے شایان نشان تھا، اور آج اس پر کوئی عمل کرے تو واہ واہ، وہ تو بزرگانہ بات ہے۔ اور امام ابو یوسف نے نہیں بانٹا، وہ بانٹتے تو مسئلہ بنتا، اور ہر مسلمان کو اس پر عمل کرنا پڑتا ہے۔ اصل کیا ہے حدیث شریف کا اصل مت یہ ہے کہ ہدیے دو قسم کے ہیں، ہدیے دو قسم کے ہیں، ایک ہدیے وہ ہیں جو فوری استعمال کرنے کے قابل ہوتے ہیں، اور ایک ایسے ہدیے نہیں ہوتے ہیں، مخصوص ہدیے ہوتے ہیں۔ مثلا میں مثال دوں، ایک صاحب میر مجلس ہیں، لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور کسی نے مٹھائی پیش کی، یہ ایک ایسا ہدیہ ہے، کھجوریں پیش کی، مٹھائی پیش کی، یہ ایسا ہدیہ ہے کہ سب کو دیں گے، تھوڑا تھوڑا لے لو، سب کو تھوڑا تھوڑا کھلائیں گے، کیوں یہ فوری استعمال کرنے کی چیز ہے۔ اور بیٹھے ہوئے ہیں اور میر مجلس کی خدمت میں کسی نے 50 پاؤنڈ ہدیہ پیش کیا، تو وہ ٹکڑے کر کے پاؤنڈ بنا کر لو، ایک ایک پاؤنڈ لے لو، نہیں وہ ایک ایک پاؤنڈ نہیں دیا جائے گا، وہ تو اٹھا کے جیب میں رکھ لیں گے، کیونکہ یہ پاؤنڈ فوری استعمال کرنے کی چیز نہیں ہے۔ بیٹھے ہوئے ہیں، کسی نے آ کے قلم پیش کیا، اب وہ قلم کے اس کی ایک نیب لے کے اڑ رہا ہے اور ایک اس کا دوسرا لے کے اڑ رہا ہے، نہیں یہ اسے فوری استعمال ہوتا ہے، نیب لے کے رکھ لیں گے۔ تو الہدایا مشترک تو یہ خاص جگہ پر ہے کہ وہ ہدیے اور وہ گفٹ سے جو مجلس میں عام طور پر کھانے پینے کی چیزیں اور استعمال کی چیزیں ہوتی ہیں، وہ مجلس میں آئیں تو اہل مجلس کا حق ہے کہ سب کا منہ مٹھا کر کیا جائے۔ یہ مطلب ہے اس حدیث کا کہ ایسا ہدیہ آئے جو فوری استعمال کرنے کی چیز ہو اور فوری کھانے پینے کی چیز کے قبیل کی چیزیں ہوں، تو اہل مجلس میں سب کا منہ میٹھا کرنا چاہیے۔ سارا مجلس میں بانٹ دینا ضروری نہیں ہے، سارا مجلس میں بانٹ دینا ضروری نہیں ہے۔ مٹھائی کا ڈبہ آیا تو سارا گھر نہیں بھیجنا چاہیے، کھولو اور ایک ایک ٹکڑا سب لے لو، سب نے ایک ایک ٹکڑا لے لیا، اب باقی ڈبہ بند کر گھر بھیج دو، اس کو کہتے ہیں منہ میٹھا کیا۔ تو وہ سارا ڈبہ تقسیم نہیں ہو جائے گا، اس ڈبے میں سے سب کا منہ میٹھا کیا جائے گا۔ یہ اس حدیث شریف کا مطلب الہدایا مشترکۃ کا۔ اور وہ ہدایا جو فوری استعمال کرنے کے نہیں ہیں ان کو یہ حدیث شامل نہیں ہے۔ یہ مطلب متعین کیا امام ابو یوسف کا عمل اور وہ بزرگ کا عمل، ان دونوں نے مل کر کے حدیث کا یہ مطلب متعین کیا۔